ثانیہ ماڈل ٹاؤن 2014 میں واقع ہوا. آج اس کو آنے والے 17 جون کو 10 سال ہو جائیں گے. بہت افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں ہر سطح پر عدل اور انصاف کے اداروں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود آج کے دن تک صرف اس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش کا چالان بھی جو JIT نے بنایا تھا غیر جانبدارانہ طور پر سپریم کورٹ کے حکم پر، وہ چالان بھی سبمٹ نہیں ہونے دیا گیا. یعنی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ اس وقت بھی تفتیش کے بغیر پڑا ہے. ہم اپنے وکلاء کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہیں. سپریم کورٹ سے جا کر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے JIT کی تشکیل کروائی تھی، اور پھر اس نے تفتیش شروع کی اور انہوں نے لگ بھگ 250-300 افراد کے بیانات قلم بند کیے، شہادتیں قلم بند کی جو پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی. وہ یک طرفہ کارروائی تھی اسی پولیس کی جس نے گولیاں چلائی تھی. تو جب یہ تیار ہو گیا، اب چالان سبمٹ کرنا تھا JIT نے انسداد دہشت گردی عدالت میں. تو چالان سبمٹ ہونے سے پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا، اسٹے آرڈر دے دیا. پھر سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے دوبارہ آرڈر کیا کہ اس کا فیصلہ ہائی کورٹ 3 مہینے کے اندر ترجیحاً کرے. وہ 3 مہینے آج 5 سالوں میں بدل گئے ہیں. ہم ہر سطح پر اپیلوں کی شکل میں وکلاء کے پینل لے کے جنگ لڑ رہے ہیں، مگر وہ اسٹے آرڈر ختم نہیں ہوا. وہ تفتیش ہی ابھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ عدالت میں فائل پہ لائی جائے اور کیس آگے چلے. یہ سامنے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئین، قانون اور عدل و انصاف کا حال کیا ہے. اور اگر طاقتور کسی کو قتل کر دے تو کمزور کہاں جائے اس پر. سر، پاکستان پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور مہنگائی کا جن پہ قابو ہے. غریب انسان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. آپ اس سارے سے کوئی اپنا یہ ساری چیزیں ایک پورا غور و فکر اور ایک قومی سطح پہ ایک سوچ کا تقاضا کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ 1947 میں ہم ایک قوم تھے، ہمارے پاس ملک نہیں تھا. آج ہم اس جگہ آ گئے ہیں کہ ملک ہے اور قوم ختم ہو گئی، قوم نہیں ہے. جب قوم نہیں رہی تو قومی سوچ نہیں رہی. جب قومی سوچ نہیں ہے تو قوم کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ صاحب ایک آخری سر سوال ہے خان صاحب کے بارے سے. عدت میں جو نکاح کے بارے میں سزا ہوئی ہے، نہ میں ایسے مسائل کا جواب نہیں دوں. تھینک یو سر.